أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ سورت مریم کی آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں 3:20 سے لے کر 22 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی فرشتہ نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، ایلچی ہوں، تاکہ تجھے ایک ذکی غلام دوں، یعنی تاکہ تجھے پاک اور نیک غلام دوں، لڑکا دوں۔ اس مریم نے کہا یعنی فرشتہ سے میرے ہاں غلام کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس فرشتہ نے کہا یعنی مریم سے کہا جس طرح تو نے کہا ہے بات اسی طرح ہے، لیکن تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان یعنی ذکی غلام کو تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائے، رحمتم منا، اپنی طرف سے رحمت بنائیں۔ اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، یعنی ایک اٹل بات ہے، اور یہ ایسے ہی ہو کر رہے گی۔ اور اسی ذکی غلام کے متعلق
اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں کلمہ اسے قرار دیا ہے اور اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے۔ تو میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ موسی مریم کو جب یہ ذکی غلام کی بشارت ملی تو بشارت کے بعد پھر یہ ذکی غلام ان کے گھر میں پیدا ہوا، یعنی وہ اگرچہ وہ شادی شدہ بھی نہیں تھی، نہ وہ بدکار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے موزانہ رنگ میں قدرت کاملہ کے ساتھ اس ذکی غلام کو ایک کمواری لڑکی لڑکی کے بطن سے پیدا کیا ایز اے نشان کے طور پر، اور اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنایا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جب موسی مریم کو یہ بشارت ہوئی تھی، بشارت کے بعد ذکی غلام پیدا ہوا۔ جب ذکی غلام ان کے گھر میں پیدا ہو گیا تھا تو اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد ذکی غلام کی کوئی بشارت مریم علیہ السلام پر ذکی غلام کے حوالے سے نازل نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی علیم اور حلیم غلام کی بشارتیں ملیں، اور زکریا علیہ السلام کو بھی ایک یحییٰ غلام کی بشارت ملی تھی۔ ان نبیوں کو بھی جب بشارتیں ملی تھیں تو یہ غلام جو تھے، حلیم غلام، علیم غلام، یحییٰ غلام، ان کے گھر میں نہیں تھے، اور بشارتوں کے بعد یہ غلام پیدا ہوئے، اور جب یہ غلام پیدا ہو گئے تو پھر ان غلاموں کے پیدا ہونے کے بعد ان غلاموں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت نہ ابراہیم علیہ السلام پر کوئی حلیم غلام اور علیم غلام کی کوئی بشارت نازل فرمائی، نہ ہی زکریا علیہ السلام پر یحییٰ کے پیدا ہونے کے بعد کوئی الہامی بشارت نازل فرمائی تھی۔ تو یہ جو ذکی غلام جس کی بشارت اللہ تعالیٰ کے فرشتہ نے موسی مریم علیہ السلام کو دی تھی، یہ وہی ذکی غلام ہے سامعین کرام جسے سورۃ آل عمران میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کا اللہ تعالیٰ نے نام دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول تھا، یعنی الہ بنی اسرائیل کی طرف۔ میں اپنے سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ محمدی ذکی غلام بھی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا بھی یہی منصب اور مقام امت محمدیہ میں ہے۔ اکثر مجھ پر سوال کیا جاتا ہے کہ ذکی غلام کا نہ کوئی منصب ہے نہ کوئی مقام ہے، اس قسم کے میرے مخالفین اکثر مجھ پر سوال کرتے رہتے ہیں، تو میں ان کی علم میں اضافے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو مقام موسوی ذکی غلام کا، جسے آل عمران کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا، جسے کلمۃ اللہ قرار دیا، جو مقام اس کا بنی اسرائیل میں تھا، یعنی نبی اور رسول تھا، یہی مقام محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی محمدی مریم کے روحانی فرزند یعنی مئو ذکی غلام کا بھی وہی مقام ہے امت محمدیہ میں جو موسی ذکی غلام کا مقام بنی اسرائیل میں تھا۔ اس کے بعد سامعین کرام، میں آج جو یہ لیکچر دے رہا ہوں اس کا عنوان یہ ہے کہ غلام اور لڑکا ایک وجود نہیں بلکہ دو وجود ہیں۔ اس کے حوالے سے چند تمہیدی باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر جو وحی اور الہامی کلام نازل ہوا وہ بالکل سچا کلام تھا اللہ تعالیٰ کا، اور حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں اپنی تحریرات میں، اپنے منظوم کلام میں، کہ میں اس کلام پر اسی طرح یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ خدا تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہوں، اور اس کی اسی طرح حقانیت میرے نزدیک ہے جیسے کہ خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کی حقانیت میری نظروں میں ہے۔ تو میں ایک حوالہ ان کو پڑھتا ہوں اس حوالے سے۔ آپ علیہ السلام تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 412 پر فرماتے ہیں، اور یہ کلام اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے، اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے۔ وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے، اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے، ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے، اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر۔ یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض مواقع میں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فارسی منظوم کلام میں فرماتے ہیں،
اپنی وحی اپنے الہامی کلام کے حوالہ سے، یہ نزول المسیح آپ کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 477 478 پر آپ علیہ السلام کے یہ اشعار ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے ان فارسی اشعار میں فرماتے ہیں: آنچے کے من بشنوم زے وحی خدا، با خدا پاک دان مش زے خطا۔ جو کچھ خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں، خدا کی قسم میں اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں۔ ہم چون قرآن منزہ اش ادانم، از خطاہا ہمیست ایمانم۔ میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں اور یہی میرا ایمان ہے۔ با خدا ہست این کلام مجید، از دہان خدائے و مجید۔ خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے اور وہ خدائے قدوس اور بزرگ اور خدائے اور واحد خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے۔ آن یقین کے بود عیسیٰ را بر کلام کے شد براؤ الکا۔ وہ یقین جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا۔ وہاں یقین کلیم بر تورات، وہاں یقین ہائے سید السادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ یقین جو موسیٰ علیہ السلام کو توریت پر تھا، اور وہ یقین جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا۔ کم نیم زاں ہما باروئے یقین، ہر کے گوید دروغ ہست لعین۔ میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں، جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے۔ تو سامعین نے سن لیا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو اس کلام پر، اس وحی پر، اس الہام پر کتنا پختہ یقین تھا جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے، یعنی یہ آئینہ کمالت اسلام صفحہ 21 یعنی روحانی خزائن جلد 5 پر آپ علیہ السلام کے عربی الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: اگر میری وحی قرآن کے خلاف ہو تو میں اسے تھوک کی طرح پھینک دوں۔ یہ جو ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 مبشر الہام نازل ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے ان کو تھوک کی طرح پھینکا نہیں تھا، بلکہ اس مبشر الہامی کلام کو اپنے اشتہارات، اپنی تحریرات میں، اپنی کتابوں میں شائع کیا تھا، اور یہ سارے تذکرہ جو جماعت احمدیہ قبرستان نے شائع کی وہ اس میں موجود ہیں۔ یہ تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا اپنی وحی، اپنے الہامی کلام پر یقین کی بات تھی۔ اور یہ بھی سن لیں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کا یہ جو الہامی کلام تھا، وحی تھی، وہ اسی سنت اور اسی جو طریقہ ہے جو قرآن کریم کی وحی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا ہے، اسی کے مطابق یہ وحی اور الہامی کلام حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوا تھا۔ مثال کے طور پر حضور صاحب اپنی کتاب انوار الاسلام روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 91 پر فرماتے ہیں: یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہیمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے، کیونکہ اس سے پاک نبشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ دیکھیں، مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کہ جو مجھ پر وحی نازل ہوئی، جو مجھ پر الہامی کلام نازل ہوتا ہے، وہ بھی اسی سنت کے مطابق نازل ہوتا ہے جو سنت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی وحی کے حوالے سے قرآن کریم میں اپنے عملاً دکھائی ہوئی ہے ہمیں۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو وحی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں نبیوں کو غلاموں کی بشارتیں دی تھیں۔ اس طرح موسیٰ مریم علیہ السلام کو بھی ذکی غلام کی بشارت دی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سنت اپنی جاری فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو غلاموں کی بشارتیں دی تھیں تو اس وقت یہ غلام جن کے متعلق اللہ نے بشارت دی تھی وہ ان کے گھروں میں نہیں تھے۔ بشارتوں کے بعد وہ سارے غلام پیدا ہوئے۔ جب وہ غلام پیدا ہو گئے تو اس کے بعد ان نبیوں کو، ان پیدا شدہ غلاموں کے متعلق کوئی بشارت نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ قرآن کریم سے یہ ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کہ جو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، جو الہامی کلام نازل ہوتا ہے، وہ بھی اسی سنت کے مطابق نازل ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی سنت قرآن کریم میں آ چکی ہے، یا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنا مظاہرہ فرمایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ فتح میں فرماتا ہے کہ میری یہ سنت ہے، اور میری سنت میں کبھی لوگ
یا میرے بندے تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد سامعین کرام میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی جو ہے، الہامی پیشگوئی نشان رحمت یا الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح العظمیٰ یا الہامی پیشگوئی مسلم موعود، اس الہامی پیشگوئی میں دو وجودوں کی ملہم کو بشارت دی گئی تھی، نہ کہ ایک وجود کی۔ اس سلسلہ میں خاکسار اپنا موضوع کے متعلق کچھ بیان کرنے سے پہلے حضرت حکم و عدل مرزا غلام صاحب کے دو حوالے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ پہلا حوالہ جو ہے مکتوبات احمد جلد 2 صفحہ 75۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، 20 فروری 1886 کی پیشگوئی جو لڑکے کے بابت تھی وہ در حقیقت 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں بشیر کی موت سے پہلے خود الہام نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ بشیر کی موت سے پہلے، یعنی بشیر اول بعد میں فوت ہوئے، بشیر اول کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مرحوم کو بتا دیا تھا کہ یہ جو پیشگوئی ہے دراصل 2 پیشگوئیوں پر مشتمل ہے، اس میں ایک پیشگوئی نہیں ہے، ایک وجود کی خبر نہیں ہے، بلکہ 2 وجودوں کی میں نے خبر دی ہے۔ دوسرا حوالہ بھی سن لیجئے۔ یہ دوسرا حوالہ جو ہے یہ مکتوب 4 دسمبر 1888 بنام حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تذکرہ صفحہ 109۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جائے، اور بعد کا فکرہ مسلم موعود کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ اعظم صحفی صاحب نے جو بحث مباحثہ کیا ہے میرے ساتھی، میرے پیروکار عظیم طارق چوہان صاحب سے، تو وہ وہاں پر اپنی بحث کے دوران یہ تو اقرار کرتے ہیں کہ یہ الہامی پیشگوئی جو ذکی غلام مسیح العظمیٰ 2 نشانوں پر، 2 وجودوں پر مشتمل ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مبارک جو آسمان سے آتا ہے، اس سے پچھلی جو سارا وہ تحریر ہے الہامی، وہ اس کو بشیر اول پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے سے لے کر مبارک جو آسمان سے آتا ہے یہاں تک کی جو عبارت ہے، حضور صاحب نے اس الہامی عبارت کو بشیر اول پر چسپاں کیا۔ باقی ذکی غلام اور بدی اور پاک لڑکا کی تحریر سے شروع کا فکرہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود تو شروع سے شروع ہو جاتی ہے ذکی غلام کے متعلق یا نشان رحمت کے متعلق، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے معافی تو نے مجھ سے مانگا۔ یہاں سے وہ نشان رحمت کی الہامی پیشگوئی یا ذکی غلام کی پیشگوئی یا مسلم موعود کی پیشگوئی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اکثر وہ اعظم صحفی صاحب بھی بدلے کے مبارک جو آسمان سے آتا ہے ایسے الفاظ پڑھ کر وہ پہلے حصے کو بشیر اول پر لگا دیتے تھے، اور اس طرح ان کی کوشش یہ تھی کہ ذکی غلام جو ہے وہ بشیر اول تھا، وہ فوت ہو گیا، اللہ رحمت خیر صلی اللہ، ذکی غلام کا مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ تو یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ یہودیانہ رویے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے کہ عبارتوں کو عدل بدل دیتے تھے، جبکہ مرزا غلام صاحب کا جو حوالہ ہے وہ خوبصورت پاک لڑکا سے شروع ہوتا ہے بشیر اول کے متعلق، اور مبارک جو آسمان سے آتا ہے پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نشان رحمت ہے یا ذکی غلام مسیح العظمیٰ ہے یا مسلم موعود ہے، اس میں 2 وجودوں کی اللہ تعالیٰ نے ملہم کو بشارت دی تھی، اور وہ وجود جو ہیں آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ ایک بدی اور پاک لڑکا ہے، اور ایک دوسرا وجود جو ہے وہ ذکی غلام ہے۔ ان تمہیدی باتوں کے بعد سامعین کرام، اب میں اپنے اصل جو لیکچر ہے اس کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وہ موضوع اس طرح ہے کہ غلام اور لڑکا ایک وجود نہیں بلکہ 2 وجود ہیں۔ ان دنوں جناب اکرم محمود، جس کا قلمی نام خالد واسطی ہے، اس نے ایک 6 منٹ 21 سیکنڈز کا ویڈیو کلپ بنایا ہے۔ خاکسار نے بھی آج یہ ویڈیو کلپ سنا ہے۔ اکرم محمود کا اس ویڈیو کلپ میں ان کے بیانوں میں ہی تضاد ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ غلام اور لڑکا 2 وجود ہیں،
اور پھر مکر کر اسی ویڈیو میں کبھی وہ اس پر زور دیتے ہیں کہ غلام اور لڑکا ایک ہی وجود ہے. یعنی ان کے بیانوں میں تضاد ہے. اکرم محمود صاحب کے بیانوں میں اسی 6 منٹ 21 سیکنڈ کا جو ویڈیو انہوں نے بنائی ہے اس میں خود ان کے بیانوں میں تضاد ہے. ایک دفعہ شروع میں مانتے ہیں کہ بجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام 2 الگ الگ وجود ہیں. آگے چل کر پھر وہ اسی بات پر آ جاتے ہیں کہ نہیں، لڑکا اور غلام ایک ہی وجود ہے. یعنی جس انسان کی ذہنی حالت یہ ہو کہ وہ ایک ویڈیو میں 6 منٹ کی ویڈیو میں 2 باتیں مختلف کرے ایک الہامی پیشگوئی کے متعلق، تو اس کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذہنی حالت کیا ہے؟ کیا وہ ذہنی طور پر فٹ انسان ہے؟ اور لوگوں کے متعلق اس کی باتیں میرے متعلق کرتا رہتا ہے کہ جمبا صاحب فلک سے یہ انسان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رحم کرے. تو آگے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں باتیں بتائی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب اکرم محمود صاحب بذات خود 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نشان رحمت یعنی ذکی غلام مسیح الزماں کے متعلق کنفیوژن کا شکار ہیں. کیونکہ جب بندہ ہے کہ پیشگوئی کے متعلق یہ 2 باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ 2 پیشگوئیاں ہیں، 2 وجود ہیں، کبھی اسی بیان میں کہے، اسی ویڈیو میں کہے کہ نہیں یہ ایک ہی ہے لڑکا اور غلام، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کا مطلب کہ وہ کیا ہے، اس کی حالت پر پھر افسوس ہوگا نا کہ بھی اس کے بیانوں میں تضاد ہے ایک ہی الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں کے متعلق. تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ اس الہامی پیشگوئی کے متعلق بذات خود کنفیوژن کا شکار ہیں. خاکسار کے بارہا سمجھانے کے باوجود انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نشان رحمت کی حقیقت کیا ہے، یا اس الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں کے متعلق حقائق کیا ہیں. سامعین کرام، خاکسار نے اپنے لیکچر نمبر 109 میں، جس کا عنوان ہے الہامی پیشگوئی نشان رحمت ذکی غلام یعنی مسلم موت بریکٹ میں نے لکھا ہے کہ حوالہ سے چند حقائق، اس میں خاکسار نے بڑی تفصیل کے ساتھ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے. لیکن اکرم محمود صاحب کو یہ قبول نہیں ہے. یہ جو میں نے لیکچر نمبر 109 میں بھی تفصیل سے بتایا ہے، وہ بھی اکرم محمود صاحب کو وہ میری تفصیل جو ہے میں نے بتائی ہے وہ قبول نہیں ہے. یعنی وہ اس طرح سمجھنا ہی نہیں چاہتے اسلامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں کو. شروع میں اکرم محمود صاحب نے عزیز منصور احمد صاحب کے ایک بیان کو سنوایا ہے لوگوں کو، اور منصور احمد صاحب نے حضور صاحب کے حوالوں کے ساتھ بجی اور پاک لڑکی اور ذکی غلام کو 2 وجود ثابت کیا ہے. ان کا کوئی 1.25 منٹ کا ایک بیان ہے عزیز منصور احمد صاحب کا. تو جناب اکرم محمود احمد شروع میں تو اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن پھر ان پر چونکہ مرزا محمود احمد کو مسلم موت بنانے کی نفسانی خواہش کا بھوت سوار ہوتا ہے، جیسے کہ مرزا بشیر الدین محمود پر بھی بھوت سوار تھا مسلم موت بننے کا، لہٰذا وہ آگے چل کر اپنے پہلے بیان سے مکر جاتے ہیں. یعنی ایک ہی ویڈیو میں ان کے 2 بیان ہیں ایک ہی الہامی پیشگوئی کے متعلق. کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 وجود ہیں لڑکا اور ذکی غلام، پھر آگے تھوڑا سا چل کر وہ مکر جاتے ہیں اپنے اس بیان سے، کہتے ہیں کہ نہیں، لڑکا اور ذکی غلام جو ایک ہی وجود ہے. تو بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون. اب میں شروع کرتا ہوں کہ جو ان کی ویڈیو ہے 6 منٹ 21 سیکنڈ پر، انہوں نے جناب عزیز منصور احمد صاحب نے کیا بات کی ہے، اس کے بعد جناب اکرم محمود صاحب نے کیا بات کیا، وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو. اور میں جب اپنا لیکچر ختم کروں گا، میرے لیکچر کے بعد خاکسار یہ جو اکرم محمود صاحب کی ویڈیو ہے 6 منٹ 21 سیکنڈ کی، وہ بھی میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا. سامعین میرا لیکچر سننے کے بعد جو میں اسی ویڈیو کے متعلق جو باتیں اکرم محمود صاحب نے کہی ہیں ان کے متعلق میں اپنا تبصرہ کروں گا. وہ سب غلط باتیں وہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں. تو سامعین میرا لیکچر سننے کے بعد آخر پہ 6 منٹ 21 سیکنڈ کی ویڈیو جو اکرم محمود نے بنائی ہے وہ بھی سن لیں، کیونکہ یہ جو باتیں میں کروں گا ان کی میں تحریر جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں وہ بھی میں پڑھوں گا. میں شروع میں سامعین کرام عزیز منصور احمد صاحب فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ عبارت کہ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، یہاں سے لے کر جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت بشیر اول کی نسبت ہے. یعنی یہ ایک پیش گوئی ہے. پھر حضور صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کی جو عبارت ہے
اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، یہاں سے لے کر آخر تک کی جو عبارت ہے وہ مسلم موت کے متعلق ہے۔ جب یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تجھے ایک بجی و پاک لڑکا دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا دیا جائے گا۔ یہاں حضور صاحب نے اتحاد فرمایا اور ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھا۔ تو آپ نے بریکٹ میں لڑکا لکھتے ہوئے یہ اتحاد کیا تھا کہ یہ ساری کی ساری پیشگوئی ایک وجود کے متعلق ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک نہیں دو وجود ہیں، یعنی پہلا لڑکا بجی و پاک لڑکا ہے اور دوسرا لڑکا۔ جہاں آپ نے اتحاد کیا تھا بریکٹ میں لڑکا، وہ دوسرا لڑکا ہے۔ یہ الفاظ میں عزیز منصور احمد صاحب کے میں نے پڑھے ہیں۔ آگے عزیز منصور احمد صاحب اکرم محمود سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو غلط ثابت کر کے دکھائیں، یعنی جو منصور صاحب نے یہ بات کی ہے اس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں اکرم محمود صاحب کو کہ آپ اس کو غلط ثابت کر کے دکھائیں۔ میرا آپ کو چیلنج ہے، کیا آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ حضرت مسیح موعود صاحب نے ذکی غلام کو بریکٹ میں لڑکا لکھا ہے اور لکھ کر بجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام کو ایک لڑکا خیال کیا تھا؟ تو آپ کا یہ اتحاد غلط نکلا۔ آپ نے خود تصحیح کی کہ یہ ایک نہیں دو لڑکے ہیں، ایک لڑکا بجی اور پاک لڑکا اور دوسرا ذکی غلام ہے۔ جناب اکرم محمود کے الفاظ پڑھنے سے پہلے میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی شروع میں خاکسار نے حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے 2 حوالے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائے ہیں، جس میں حضور صاحب نے خود بتایا، ان کے الفاظ ہیں کہ یہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی جو ہے 2 وجودوں پر مشتمل ہے، 2 پیشگیوں پر مشتمل ہے، ایک بجی اور پاک لڑکا اور ایک ذکی غلام۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی میرے مخالف کو بحث کرنے کی تو ضرورت نہیں، ان کو چاہیے کہ مان لیں، مرزا غلام صاحب کو مانیں۔ میرا ماننا تو بعد کی بات ہے نا، پہلے مرزا غلام صاحب کو مانیں۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو الہامی پیشگوئی 20 فروری 1886 کی ہے، یہ 2 وجودوں پر مشتمل ہے، ایک بجی اور پاک لڑکا، ایک ذکی غلام۔ جناب اکرم محمود صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا مرزا غلام صاحب کو مانیے، قبول کریے ان کو۔ آپ ان کو نہیں مانتے، آپ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کے پیروکار ہیں۔ میں پھر آپ کو بلاتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاؤ، اسی میں آپ کی فلاح ہے۔ جب آپ مرزا غلام صاحب کو مان لیں گے، اس کے ساتھ ہی یقیناً آپ مجھے بھی مان لیں گے۔ آپ کو ماننا پڑے گا اس کے بعد پھر، لیکن آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ اسی جو ویڈیو آپ نے 6 منٹ کی بنائی ہے 21 سیکنڈ کی، اس میں 2 بیان دیتی ہیں۔ ایک دفعہ شروع میں مانتے ہیں جو منصور نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ لڑکا اور غلام 2 وجود ہیں، آگے چل کر پھر مکر جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ لڑکا اور ذکی غلام ایک ہی وجود ہے، لڑکی کو ہی ذکی غلام اللہ نے فرمایا ہوا ہے۔ نہیں، آپ کی ذہنی حالت کا یہ حال ہے، اور آپ مرزا غلام صاحب جو حکم عدل تھے، آپ ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابھی میں نے ان کے حوالے پڑھے ہیں۔ اب میں سامعین کرام اور جناب اکرم محمود صاحب سے کہتا ہوں کہ آگے ویڈیو میں جناب اکرم محمود کلمی نام جن کا خالد واسطی ہے وہ فرماتے ہیں، میں اب ان کے الفاظ ہی پڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں منصور صاحب آپ بالکل درست فرماتے ہیں کہ اس پیشگوئی کو ایک لڑکے کی پیدائش پر مشتمل سمجھا گیا۔ جب وہ لڑکا یعنی بشیر اول فوت ہو گیا تب یہ منکشف ہوا کہ اس پیشگوئی میں 2 لڑکوں کی پیدائش کا ذکر ہے، ایک بشیر اول جس نے ابتدائی عمر میں فوت ہو جانا تھا، اور دوسرا مثیل بشیر اول یا بشیر ثانی جس نے لمبی عمر پانی تھی اور مسلم موت ہونا تھا۔ یہ 2 لڑکوں کی پیدائش پر مشتمل تھی۔ سامعین کرام، آپ یہ الفاظ میں اکرم محمود صاحب کے میں نے پڑھے ہیں، آپ ویڈیو سن لینا بعد میں میرے لیکچر کے بعد، یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ مانتے ہیں، شروع میں مانتے ہیں۔ وہ منصور احمد صاحب نے جو بتایا ہے کہ یہ پیشگوئی 2 وجودوں پر مشتمل تھی، مرزا صاحب فرماتے ہیں، تو وہ مانتے ہیں شروع میں، لیکن یہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب وہ لڑکا یعنی بشیر اول فوت ہو گیا تب یہ منکشف ہوا کہ اس پیشگوئی میں 2 لڑکوں کی پیدائش کا ذکر ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں اپنا اکرم محمود صاحب کو بھی اور دیگر سامعین کرام کو بھی
کہ یہ جو حضور صاحب کو بشیر اول کی وفات سے پہلے پتہ لگ گیا تھا. ابھی میں نے ان کا حوالہ پڑھا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مکتوبات احمد جلد 2 صفحہ 75. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 20 فروری 1886 کی پیشگوئی جو لڑکے کے بابت تھی وہ در حقیقت 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی. اور پھر بعد میں بشیر کی موت سے پہلے جناب اکرم محمود صاحب سنیے حضور صاحب فرماتی ہیں اور پھر بعد میں بشیر کی موت سے پہلے خود الہام نے اس غلطی کو رفع کر دیا. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بشیر اول کی وفات کے بعد ان پر یہ منکشف نہیں ہوا تھا، بلکہ بشیر اول کی وفات سے پہلے ان کو علم ہو گیا تھا. اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ پیشگوئی 2 وجودوں پر مشتمل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں اور مسلم موعود ہونا تھا، نہیں بشیر ثانی نے. تو میں اکرم محمود سے کہوں گا کہ مسلم موعود وہ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ مسلم موعود نہیں تھے، کیونکہ وہ ذکی غلام مسلم موعود ہے. وہ نشانی رحمت اللہ نے یہ ذکی غلام تو مرزا غلام صاحب کو گھر میں بطور اسماعیل کا پیدا ہی نہیں کیا. میں بارہا یہ باتیں اپنی لیکچروں میں، اپنے مضامین میں، خطبات میں بتا چکا ہوں. اور پھر یہ بھی کہ جناب اکرم محمود صاحب تسلیم کر رہے ہیں اس وقت، یہ اپنے الفاظ اس کے میں نے پڑھے ہیں کہ یہ 2 وجود ہیں. آگے وہ جناب اکرم محمود صاحب کہتے ہیں اب آپ یعنی منصور صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اب آپ جو کنفیوز ہو رہے ہیں وہ کنفیوز ہو رہے ہیں اور لفظ غلام سے. جناب اکرم محمود صاحب وہ عزیزم منصور احمد صاحب کنفیوز نہیں ہیں، وہ بالکل کلیئر ہیں. آپ کنفیوز بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو میں بھی ان کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے پھر رہے ہیں، جبکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان ان کے دل میں داخل کر دیا ہے. آپ عزیزم منصور صاحب یا اس طرح سارے میرے ساتھیوں کو آپ گمراہ نہیں کر سکتے، لیکن کوشش آپ کی یہ ہے کہ کس طرح میں ان کو کنفیوز کر کے ان کو گمراہ کر دوں. لیکن آپ ضرور کنفیوز ہیں. میں نے اس کی مثال دی ہے، ثبوت دیا ہے آپ کو. اسی آپ کی ویڈیو میں آپ کے 2 بیان ہیں. شروع میں آپ مانتے ہیں کہ اس الہامی پیشگی میں 2 وجودوں کی خبر ہے، ایک بدیع اور پاک لڑکا اور ایک ذکی غلام. آپ ابھی میں نے پڑھے ہیں آپ کے الفاظ. آگے چل کر آپ مکر جاتے ہیں کہ نہیں یہ بدیع اور پاک لڑکا اور ذکی غلام ایک ہی تھا. یعنی آپ کنفیوز ہیں، منصور صاحب کنفیوز نہیں ہیں. آگے آپ کہتے ہیں کہ تو جب تک آپ غلام کے معنوں کا تعین ذہن میں بالکل کلیئر نہیں کر لیں گے آپ اس کنفیوژن سے باہر نہیں نکل سکتے. کیونکہ جمبا صاحب نے غلام 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 اور ذکی غلام سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ کہہ کر آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ گویا ذکی غلام یا غلام ایک الگ وجود ہے اور اس کے معنی بیٹے کے نہیں ہیں، حالانکہ غلام کا مطلب بیٹا ہی ہے. سامعین کرام اور اکرم محمود صاحب، میں نے غلام 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 کہہ کے یا ذکی غلام کا سینکڑوں یا ہزاروں مرتبہ نام لے کر میں نے اپنے ساتھیوں کے دل میں یہ باتیں نہیں ڈالیں، بلکہ آپ کے نام نہاد جو خلیفے بلائے قادیان کے نمبردار یا قبرستانی پیٹ پرست مولوی ہیں، انہوں نے تو 100 سال سے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کی تربیت برین باشنگ اس طرح کی ہے کہ یوم مسلم موعود منا کے ان کے دل و دماغ میں بشیر الدین محمود کو اتار دیا ہے کہ یہ اس کا مصداق تھے. یہ کام انہوں نے کیے ہوئے ہیں، ہم نہیں کر رہے. تو وہ جو ذکی غلام ہے وہ تو لڑکا ہے ہی نہیں مرزا صاحب علیہ السلام کا، ان کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا. اگر وہ لڑکا ہوتا بشیر الدین محمود احمد کے رنگ میں ان کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہوتا، میں 1000 چھوڑ کے اربوں تک بھی کہہ دیتا اپنے ماننے والوں کو یا اپنے ساتھیوں کو یہ غلام ہے، لڑکا نہیں ہے، یہ غلام ہے. وہ کبھی بھی میری بات نہ مانتے. وہ اس لیے مانتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا ہے کہ مرزا غلام صاحب کے الہامات سے پتہ لگتا ہے، مبشر الہامات سے. ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ جو حکم و عدل علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ذکی غلام ان کا لڑکا نہیں ہے. تو وہ تب مانتے ہیں، میرے غلام کہنے سے نہیں وہ مانتے، بلکہ حقائق اور ثبوت دیکھے ہیں انہوں نے، ان کے آگے ثبوت ہیں. وہ ان سے وجہ سے وہ مانتے ہیں کہ عبدالغفار جمبا جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ ذکی غلام مرزا غلام صاحب کا کوئی لڑکا نہیں ہے. تو آپ جھوٹا بیان میرے متعلق دے رہے ہیں. تو آگے آپ کہتے ہیں تو یہ جو بیٹا عربی زبان کا لفظ ہے منصور صاحب یہ مشترک ہے ان دونوں بیٹوں کے ساتھ. یہ بھی غلط بات کہہ رہے ہیں، میں آگے چل کے بتاتا ہوں. یعنی بشیر اول وہ بھی غلام ہے اور بشیر ثانی یہ بھی غلام ہے، کیونکہ وہ بھی بیٹا ہے بشیر اول بھی اور یہ بھی بیٹا ہے،
اور غلام کا مطلب بھی بیٹا ہے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے تو آپ اس کنفیوژن سے نکل جائیں گے کہ جب ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، تو یہ اردو زبان کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ کار ہے، اسے لینگویج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جناب اکرم محمود صاحب، یہ آپ نے سب بے بنیاد جھوٹی باتیں کی ہیں کہ یہ دونوں مطلب کہ مشترک ہیں، بشیر اول اور بشیر ثانی کے متعلق ہی یہ غلام کا لفظ، ایسی بات نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الہامی پیشگوئی جب ملہم پر نازل کی تھی تو یہ دونوں وجودوں کی خبر دو مختلف لفظوں میں دی ہے۔ ایک کے متعلق فرمایا اللہ نے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ سٹاپ، یہاں پر وجی اور پاک غلام نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ سٹاپ، آگے اللہ فرماتا ہے ملکوں کو مخاطب کر کے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ سٹاپ، غلام کے آگے، ذکی غلام کے آگے ملہم اپنی قلم سے لڑکا، لفظ لڑکا لکھتا ہے بوقت اشاعت اس الہامی پیشگوئی کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس پیشگوئی کو ملہم پر دو مختلف الفاظ میں نازل فرمایا۔ ایک کے متعلق کہا کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک کو لڑکے کا قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرے کے متعلق فرمایا ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ تو یہ دو مختلف، ہم بشیر اول کو ذکی غلام یا غلام نہیں کہہ سکتے، وہ لڑکا ہے، اور پھر لڑکے کی تشریح فرما دی اللہ تعالیٰ نے اسی الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزما یا نشار رحمت میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لڑکے کے متعلق، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اور ذکی غلام کے متعلق اس الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزما میں بھی اور بعد میں بھی جو الہامی کلام ذکی غلام یا دیگر اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا، ان کی وفات تک کسی الہام میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق کوئی وضاحت نہیں فرمائی لڑکے کی طرح کہ یہ لڑکا، یہ ذکی غلام کون ہوگا، کیا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کوئی وضاحت نہیں ہے۔ تو آپ ان دونوں کو گڑبڑ کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں، ایک کے ساتھ بھی ایک ہی ہیں، دونوں ہی غلام ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دلائل دے رہا ہوں، یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں بے بنیاد، کوئی کسی چیز کا بھی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، یہ جو باتیں آپ ہوائی چھوڑ رہے ہیں، اور یہ اس لیے کام کر رہے ہیں کہ کسی جگہ عبدالغفار جمبا کے میں پیروکاروں کو میں گمراہ کر دوں۔ تو یہ آپ کا پروگرام ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس طرح بشیر الدین محمود ناکام و نامراد رہا ہے مسلم موت بننے میں، اسی طرح خاکسار کے ساتھیوں کو بھی گمراہ کرنے کا آپ کا جو پروگرام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ناکام و نامراد اور ذلیل و رسوا کرے گا۔ تو علاوہ اس کے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لڑکا غلام ایک ہی چیز ہے، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غلام کا لفظ دو مختلف معنی میں استعمال فرمایا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن یاد آپ رکھنا ہی نہیں چاہتے، آپ قرآن کو ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں چاہتے ہیں وہی کچھ ہو۔ آپ تو قرآن کے بھی منکر بنے پھرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ قرآن کریم میں سورۃ یوسف کی آیت 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اکرم محمود بطور خاص اس کو یہ آگے آیت پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور باقی دیگر جو قبرستانی احمدی بہن بھائی اور بزرگوں وہ بھی سنیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورۃ یوسف کی آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے، بجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام واسروہ بضاعۃ واللہ علیم بما یعملون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ مرزا طاہر صاحب کا میں ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی نکالنے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈال دیا، اس نے کہا اے قافلہ والو خوشخبری، یعنی وہ ڈول ڈالنے والے نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بشارت دی، خبر دی، خوشخبری دی، اے قافلہ والو خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ کالا یا بشرا ھذا غلام، تو مطلب کہ یہ بشارت دے رہا ہے اپنے ساتھیوں کو۔ ڈول ڈولنے والا قافلے کا ہی ایک بندہ تھا جو پانی لینے کے لیے گیا اور اس نے ڈول ڈالا کنویں میں، اس کو کہتا ہے، بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے اپنے ساتھیوں کو، کالا یا بشرا ھذا غلام، اے قافلہ والو خوشخبری، تمہیں بشارت ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ یہاں پر ھذا غلام کیا، میں اکرم محمود صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہاں پر یہ لفظ غلام جو استعمال نے فرمایا ہے،
کیا جسمانی بیٹے کے معنی میں فرمایا ہے یا کہ یوتھ کے معنی میں فرمایا ہے؟ یا اردو میں جو لفظ غلام ہوتا ہے اس کے معنی جو ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حاضہ غلام کا لفظ استعمال فرمایا ہے. یعنی عربی زبان میں اینی ینگ بوائے جس کی ابھی داڑھی منہ جو ابھی شروع ہونے والی ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں غلام کہتے ہیں. ہاں دوسرا معنی لفظ غلام کا جسمانی بیٹا بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر سورت یوسف کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کالا یعنی قافلے وہ جو ڈول ڈالنے والا تھا قافلے والوں کا ساتھی وہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کالا یا بشرا حاضہ غلام، اے قافلہ والو خوشخبری تمہیں بشارت ہو یہ تو ایک لڑکا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ غلام یوتھ کے معنی میں استعمال فرمایا ہے، اینی ینگ بوائے کے معنی میں استعمال فرمایا ہے، جسمانی بیٹے کے معنی میں نہیں استعمال فرمایا. یہ میں قرآن کریم سے مثال دے رہا ہوں اکرم محمود صاحب آپ کو. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا ارادہ ہے کہ میں نے نہیں سمجھنا. آپ تو قرآن سے ہی منکر ہو چکے ہیں. ایک ثبوت میں نے یہ دے دیا کہ لفظ غلام قرآن کریم میں صرف جسمانی بیٹے کو معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ ینگ بوائے یوتھ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اگلی سنیے سورت کہف کی آیت نمبر 75 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فن تالا کا حتیٰ اذا لقیا غلامن فقتلہ. ترجمہ اس طرح ہے، یہ مرزا طاہر کی میں ترجمے پڑھ رہا ہوں. وہ دونوں پھر روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا. یہاں پر بھی غلامن کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ کوئی جسمانی بیٹے کے معنی میں نہیں استعمال فرمایا بلکہ ینگ بوائے یوتھ کے معنی میں استعمال فرمایا ہے. اسی طرح اسی سورت کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے. یہاں پر بھی غلاموں کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے لیکن جسمانی بیٹا کے معنی میں نہیں، ینگ بوائے یوتھ کے معنی میں اللہ نے استعمال فرمایا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو غلام کے معنی صرف جسمانی بیٹا ہیں؟ ہاں جتنے بھی نبیوں کو یا موسی مریم کو جو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی بشارت دی تھی، ان غلاموں کو اللہ نے بطور جسمانی لڑکا ان کے گھروں میں ضرور پیدا کیا تھا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، قرآن کیا کہتا ہے میں بھی مانتا ہوں. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غلام کا لفظ دو مختلف معنوں میں استعمال فرمایا ہے، ایک جسمانی بیٹا کے معنی میں اور دوسرا یوتھ اینی ینگ بوائے، یعنی اردو میں غلام کا جو معنی ہوتا ہے اس کے مفہوم میں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے. تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، نہ آپ کریں. اگر کسی ملہم کے گھر میں اللہ تعالیٰ ذکی غلام کی بشارت دیتا ہے تو وہ ملہم ہوتا سچا ہے، امتی نبی ہوتا ہے اور زبردست ایک روحانی وجود ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک. تو وہ اگر وہ ذکی غلام کی بشارت اس کو ملتی ہے، وہ ذکی غلام اس کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا نہیں پیدا ہوتا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم نعوذ باللہ من ذالک کو اس کو جھوٹا اور کاذب قرار دے دیں، یا کہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام کی جو بشارت اسے دی ہے وہ جسمانی بیٹے کے معنی میں نہیں دی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ سنت ہے کہ اللہ نے اپنے کلام یعنی قرآن کریم میں یہ لفظ غلام دونوں معنوں میں استعمال فرمایا ہے، جسمانی بیٹا کے معنی میں بھی اور یوتھ اینی ینگ بوائے یعنی اردو کا لفظ جو غلام ہوتا ہے اس کے معنی میں بھی فرمایا ہے. تو اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو جسمانی بیٹوں کے رنگ میں اللہ تعالیٰ اس بشارت کو پورا کر دیا، اور اگر وہ نہیں پیدا کرتا بیٹا ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ سچا ہے، وہ صادق انسان ہے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی اس کو بشارت دی ہے تو یقیناً وہ اس کا روحانی فرزند ہوگا، وہ غلام ہوگا جیسے کہ اردو میں ہم لفظ غلام کو استعمال کرتے ہیں یعنی یوتھ. تو یہ مطلب کہ میں آپ کو مثالیں دے دی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ضد نہ کریں. اور یہ جو کہتے ہیں آپ کے قرآن کریم میں لفظ غلام بیٹا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی بیٹا کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے لیکن ایک یوتھ کے معنوں میں بھی اردو کا لفظ غلام جو ہے اس کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. تو آپ اس پر ایمان لے کے آئیں. آگے آپ کہتے ہیں اس سے مراد یعنی منصور کو مخاطب کر کے آپ کہتے ہیں اس سے مراد کوئی دو الگ الگ وجود نہیں ہو گئے تھے. میں سامعین کو کہتا ہوں کہ ابھی میں نے اس کی تحریر پڑھ کے سنائی ہے آپ لوگوں کو، یعنی ان کی آواز سننا بعد میں میرے لیکچر کے بعد اس کی وہ ویڈیو سننا. تو شروع میں وہ مانتا ہے یہ شخص کہ جناب یہ لڑکا اور غلام دو وجود ہیں، جس طرح عزیز منصور صاحب نے بیان کیا وہ مانتا ہے.
اس پر یہاں پر آ کے وہ منکر ہو جاتا ہے. یہ کہتا ہے اس سے مراد کوئی دو الگ الگ وجود نہیں ہو گئے تھے. بجی اور پاک لڑکا الگ ہے اور ذکی غلام کوئی الگ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ میں تجھے ایک وجی اور پاک لڑکا دوں گا اور ایک ذکی غلام دوں گا. وہ اسی کی ہی دوسری ڈسکرپشن ہے قرآن کریم کے الفاظ میں. دیکھیں میں سامعین کو کہتا ہوں، اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں اور خالدین احمدیت کو بھی کہتا ہوں، خاص کر یہ جو کہ اکرم محمود صاحب کے دوست یار ہیں ان کو بھی کہتا ہوں، دیکھیں آپ کے یہ دوست کا یہ حال ہے، یہ مدبر ہے. تو یعنی ایک بیان کو کیسے بدلتا ہے اپنی ایک 6 منٹ کی ویڈیو میں. شروع میں اقرار کرتا ہے کہ یہ لڑکا اور غلام دو الگ الگ وجود ہیں، آگے چل کر اب مکر گیا ہے کہ نہیں جی یہ دونوں ایک ہی ہیں. اور دوسرا ذکی غلام دوں گا، وہ اسی کی ہی دوسری ڈسکرپشن کہہ رہا ہے. سب جھوٹ بول رہا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کو. تو میں سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ شروع میں جو میں نے بات کی تھی کہ اکرم محمود صاحب اپنے اس ویڈیو میں اپنے بیانوں میں تضاد پیدا کرتا ہے. اس کے جھوٹے ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ ایک بندہ ایک الہامی پیش کے متعلق اپنے بیان بدلتا ہے ایک 6 منٹ کی ویڈیو میں. شروع میں کہتا ہے کہ یہ دو وجود ہیں، میں مانتا ہوں. آگے چل کر کہتا ہے کہ نہیں یہ دونوں ایک ہی ہیں. مطلب کہ اس سے بڑا جھوٹا بندہ اور کون ہو سکتا ہے. تو میں نے سامعین کو بتا دیا ہے کہ قرآن کریم میں یہ لفظ غلام دو مختلف معنوں میں استعمال اللہ نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے کہ جس کسی امتی نبی کو، کسی ملک کو اگر کسی غلام کی بشارت دیتا ہے تو وہ جس طرح چاہے اس اپنی بشارت کو پورا کر سکتا ہے. اگر چاہے تو جسمانی بیٹے کے رنگ میں پوری کرنا تو وہ اس طرح کر سکتا ہے جیسے کہ پہلے نبیوں کے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے پوری کی تھی. اگر چاہے تو روحانی فرزند کی شکل میں، یوتھ کی شکل میں، خادم اور غلام جو اردو کا لفظ ہوتا ہے غلام کی صورت میں اردو کے معنی میں، تو اس کو اس رنگ میں بھی پورا کر سکتا ہے. اللہ کا حق ہے، وہ جس طرح چاہے پورا کرے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ غلام یوتھ یعنی ینگ بوائے کے مفہوم میں نہ استعمال فرمایا ہوتا پورے قرآن میں تو پھر یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا تھا. میرے مخالفین مجھ پر اعتراض کرتے ہیں جمبا صاحب قرآن کریم میں تو جہاں پر بھی یہ لفظ آیا غلام تو جسمانی بیٹے کے معنی میں آیا، لیکن اس وقت اب نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ غلام کا میں نے جو لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں اس وہی میں جو میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے دو مختلف معنوں میں نے لفظ غلام کو استعمال فرمایا ہے. تو وہ حق رکھتا ہے وہ جس معنی میں چاہے اپنی کسی بشارت کو پورا فرما دے تو وہ پورا فرمانے کا حق رکھتا ہے. چاہے تو جسمانی بیٹے کی شکل میں پوری فرما دے، چاہے تو روحانی فرزند کے مفہوم میں یعنی یوتھ کے مفہوم میں اگر وہ پوری کرنا چاہے تو اس طرح وہ کر سکتا ہے. تو یہ اپنا اکرم محمود صاحب یہ جو آپ تماشے کرتے پھر رہے ہیں آپ کو اس سے کچھ نہیں ملے گا. میں مرزا طاہر کا ایک شعر پڑھتا ہوں کہ اس نے اسی ذکی غلام کے حوالے سے یہ شعر کہا ہوا ہے، یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. اکرم محمود صاحب یہ آپ لوگ سحر کی ناگنیں ہیں میرے آگے، میں تم سب کو نگل چکا ہوں. آپ کی یہ جماعت آپ کے نام نیاز خلیفہ مولوی میرے سامنے لیٹے پڑے ہیں، انہوں نے میرا کیا سامنا کرنا ہے کیونکہ وہ جھوٹ کے پیروکار ہیں اور جھوٹ کو کیسے سچ بنائیں. خاکسار صادق انسان ہے اور میرے قدموں میں ثبات ہے سچائی کی وجہ سے. اور آپ کے نام نہاد خلیفہ جو بنا پھرتا ہے جس کی آپ وکالت کرتے پھر رہے ہیں اس کے پاؤں میں جان ہی نہیں، وہ تو کاذب انسان ہے، وہ میرا کیسے سامنا کرے. اچھا آگے آپ کہتے ہیں یہ منصور صاحب کوئی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہا جائے کہ میں آؤں گا، میں ضرور آؤں گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں 2 دفعہ آؤں گا. اکرم محمود آپ نے پہلے اس بات کو تسلیم کیا ہے اپنی اسی ویڈیو میں کہ یہ 2 وجود ہیں. اب اس سے انکار کے لیے آپ مختلف توجیہیں کرتے پھر رہے ہیں، تعویلیں کرتے پھر رہے ہیں ان دونوں وجودوں کو ایک بنانے کے لیے عجیب عجیب توجیہیں اور تعویلیں کر رہے ہیں. تو میں صرف آپ کی نظر ایک شیئر کرتا ہوں، آپ کے ضروری ہے کہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں بلکہ آپ کی نظر کروں. جناب اکرم محمود صاحب، اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم، اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم، مگر سورج کو ہم ڈھلنے نہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ جو چاہیں کریں، آپ ہر طرف سے جس طرح سے بھی آئیں گے منہ کی کھائیں گے کیونکہ
آپ کذب اور جھوٹ کے پیروکار ہیں، آپ کے پاس کوئی سچائی نہیں ہے، آپ جھوٹ کو سچ بنانے کی تگودا میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اگر آپ رحم کے قابل ہیں، ورنہ آپ کے شر سے احمدیت اور دین اسلام کو بچائے۔ آگے آپ کہتے ہیں جب آپ اطمینان سے میرے اس جملے پر غور کریں، مثلا یہ کہا جائے کہ تجھے ایک بیٹا ملے گا، تجھے ایک فرزند عطا ہوگا، تجھے ایک غلام دیا جائے گا، تجھے ایک جانشین ملے گا، تجھے تیرے تخت کا ولی عہد دیا جائے گا، تو یہ کوئی 5 وجود نہیں ہو جائیں گے، وہ ایک ہی وجود ہوگا، یعنی بیٹا۔ اس کی مختلف ڈسکرپشن بیان کی گئی ہیں وضاحت کے لیے۔ سب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ تو اپنی اسی ویڈیو کے شروع میں عزیز منصور احمد صاحب کی بات کو تسلیم کر کے یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ بجی اور پاک لڑکا اور ایک ذکی غلام 2 الگ الگ وجود ہیں۔ اپنی اسی ویڈیو میں اب آپ اپنے تسلیم کیے ہوئے بیان سے مکر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے آپ لوگوں کا دوغلا پن، یہ ہے آپ کی فریب کاری، اور یہ ہے آپ کا فراڈ جو جماعتیم یا قبرستان کے پیٹ پرست مولویوں اور ان کے نام نہاد بلائے قادیان کے جو نمبردار ہیں، ان کے رویے میں یہ دوغلا پن، یہ مکر و فریب ہے، یہ تم جھوٹ کے پیروکار ہو۔ تو آگے آپ کہتے ہیں منصور صاحب کو خاطب کر کے، تو منصور صاحب اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جمبا صاحب کے پیروکاروں کو اس لیے کنفیوز کیا گیا، غلام کا ترجمہ بیٹا نہ کر کے اور غلام کی رٹ لگا کر کہ کہیں لوگوں کا دماغ مسیح موعود علیہ السلام کی بیٹی کی طرف نہ جائے اور وہ ان کو اس مخمصے میں ڈال دیا جائے کہ یہ غلام کوئی الگ مخلوق ہے، حالانکہ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے غلام کا مطلب بیٹا ہے۔ پھر جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ میں نے ابھی تشریح کی ہے، قرآن کریم کی آیات کے حوالے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غلام کا لفظ قرآن کریم میں 2 معنی میں استعمال فرمایا ہے، جسمانی بیٹا کے معنی میں بھی، اور یوتھ اردو کے میں زبان میں جو غلام کا مطلب ہے اس کے معنی میں بھی، غلام کے معنی میں بھی، اردو زبان کے غلام جو ہے اس کے معنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ غلام جو عربی کا استعمال فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پر بھی یہ کہہ کر کہ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ غلام کا مطلب بیٹا ہے۔ نہیں، قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ لفظ غلام کے 2 معنی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہوا ہے۔ آپ نے یہ جو غلام کے متعلق کہا ہے کہ وہ کوئی الگ مخلوق ہے، یعنی میں اس طرح کر کے بیانات دے کے اپنے پیروکاروں کو، ساتھیوں کو بتاتا پھر رہا ہوں، کہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ غلام کوئی الگ مخلوق ہے۔ یقین کریں اکرم محمود صاحب، واقعی وہ ایک الگ مخلوق ہی ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کے آگے ایک حوالہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جب الہامی پیشگوئی ملی تھی حضور صاحب کو، تو 8 جون 1886 کو حضور صاحب اپنے بڑے قریبی مخلص دوست جو تھا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ایک خط لکھتے ہیں۔ تو یہ تذکرہ صفحہ 112 تا 113 میں یہ جو الفاظ ہیں حضور صاحب کے جو آپ نے لکھے تھے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ اس عاجز پر ظاہر کیا گیا کہ ایک فرزند قوی طاقتین کامل الظاہر والباطن تم کو عطا کیا جائے گا، سو اس کا نام بشیر ہوگا۔ اب تک میرا قیاسی طور پر خیال تھا کہ شاید وہ فرزند مبارک اسی اہلیہ سے ہوگا، یعنی نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وجود سے ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں اب زیادہ تر الہام اس بات میں ہو رہے ہیں کہ عنقریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا، اور جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا طبع اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی، وہ صاحب اولاد ہوگی۔ اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ جب الہام ہوا تو کہ ایک کشفی عالم میں 4 پھل مجھ کو دیے گئے، 3 ان میں سے تو آم کے تھے، مگر ایک پھل سبز رنگ بہت بڑا تھا۔ واسطی صاحب حضور صاحب فرما رہے ہیں، مگر ایک پھل سبز رنگ بہت بڑا تھا، وہ اس جہان کے پھلوں سے مشابہ نہیں تھا۔ اگرچہ ابھی یہ الہامی بات نہیں، مگر میرے دل میں یہ پڑا ہے کہ وہ پھل جو اس جہان کے پھلوں میں سے نہیں ہے، وہ وہی مبارک لڑکا ہے۔ تو آپ نے یہ جو کہا ہے نا، غفار جمبا صاحب اس کو ایک اس طرح بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات داخل ہو جائے کہ وہ الگ مخلوق ہے۔ نہیں، مرزا غلام صاحب نے اس کو الگ مخلوق ہی بیان کیا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے حضور صاحب کا حوالہ پڑھ دیا ہے کہ واقعی حضور صاحب فرماتے ہیں وہ اس جہان کے پھلوں سے مشابہ نہیں۔ تو میں ایک شعر آپ کی نظر کر دیتا ہوں اسی ذکی غلام کے متعلق۔ یہ تو آپ بے بنیاد باتیں اس عاجز کے متعلق کرتے پھر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو میں آپ ایک شعر نظر کرتا ہوں ذکی غلام کے حوالے سے ہی
کہ تو کسی شاعر نے کہا ہے تو اس زمیں کی چیز نہیں تو جانے کہاں سے آیا ہے، تو اس زمیں کی چیز نہیں تو جانے کہاں سے آیا ہے، تو اس چمن کا پھول نہیں تو کس گلستان سے آیا ہے۔ تو واسطی صاحب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا پھر رہا ہوں کہ یہ ثابت کرتا پھر رہا ہوں اپنے ساتھیوں کے آگے کہ یہ غلام کوئی الگ مخلوق ہے، وہ واقعی ذکی غلام ایک الگ مخلوق ہے، وہ اس جان کے پھلوں میں سے نہیں ہے، مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غلام کا لفظ دو مفہوموں یا دو معنی میں استعمال فرمایا ہے، ابھی میں نے وہ آیات بھی پڑھ کر سنا دی ہیں، صرف جسمانی بیٹے کے معنی میں نہیں، اس کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں۔ آگے آپ فرماتے ہیں مسیح موت کے الہامات ہمیں بتا رہے ہیں کہ غلام کا مطلب بیٹا ہے۔ اکرم واسطی صاحب حضرت مسیح موسم کے مبشر الہامات کے مطابق یہ ذکی غلام تو آپ کا کوئی جسمانی لڑکا ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ذکی غلام تو بطور جسمانی بیٹے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا۔ پیدا تب ہوتا اگر اللہ تعالیٰ دیتا، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، دیا ہی نہیں ان کو۔ اس کا ثبوت قطعی 13 مبشر الہامی بشارات ہیں۔ آپ الغلام.com پر بارہا میں نے کہا ہے کہ نیوز نمبر 160 پڑھیں، وہاں پر یہ 13 مبشر الہامی کلام جو لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے یہ لکھے ہوئے میں نے وہاں پر چسپاں کیے ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ، ان کی ڈیٹ، وہ الہامی بشارتیں اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہ الہامی جو وجود ہے، یہ جو ذکی غلام محمدی مریم کو بخشا گیا ہے، یہ اللہ نے ان کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا نہیں پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام جس لڑکے کے متعلق بھی، اپنے جسمانی لڑکے کے متعلق بھی شک کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ ہے، پسے موت ہے یا مسے موت ہے، اللہ اس کو لڑکے کو فوت کر لیتا تھا۔ نافلہ موت کے طور پر آپ نے ایک پوتے یعنی مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق خیال کیا کہ نافلہ موت جو ہے وہ شاید یہ میرا پوتا ہے، اللہ نے اس پوتے کو بھی فوت کر لیا۔ جن لڑکوں کے نام بطور تفاور رکھے یا جو پوتے پیدا ہوئے حضور صاحب کی نسل میں، ان کے متعلق حضور صاحب نے ان کے نافلہ ہونے کا کوئی اعلان نہیں کیا اپنے تحریرات میں، وہ زندہ رہے، وہ پوتے بھی زندہ رہے، مرزا غلام صاحب کے وہ لڑکے بھی جسمانی زندہ رہے جن کے نام حضور صاحب نے بطور تفاور رکھے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اکرم محمود صاحب اگر مرزا بشیر الدین محمود کو اشتہار تکمیل کے حاشمہ، اشتہار تکمیل تبلیغ کے حاشیے میں 12 جنوری 1899 کو جب یہ اشتہار لکھا تھا، حضور صاحب یہاں پر اگر کہہ دیتے مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق کہ یہی میرا لڑکا، جیسے کہ میں نے سب اشتہار میں کہا ہوا ہے 1888 کے اشتہار میں کہ یہی وہ میرا لڑکا مسلم موعود ہے، یہی وہ پسے موعود ہے، اگر یہ کہہ دیتے، میں آپ کو یقین دلا دیتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود بھی بچپن میں فوت ہو جاتا۔ وہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں، اللہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا، تو لڑکا جس کے متعلق حضور صاحب فرماتے رہے، دونوں کو لڑکے فرمایا، دونوں کو فوت کر لیا، اس کے متعلق بھی اگر فرما دیتے کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد میرا مسلم موعود لڑکا ہے یا پسے موعود ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو بھی فوت کر دیتا۔ آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، اپنی جان پر رحم کریں۔ آگے آپ لکھتے ہیں لیکن جنبا صاحب نے مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں جہاں خود انہوں نے غلام حسین کا ترجمہ حسین بیٹا کیا ہے، غلام علیم کا ترجمہ علم والا بیٹا کیا ہے، وہاں جنبا صاحب نے دانستہ کا ترجمہ نہیں کیا اور غلام حسین کو غلام حسین ہی لکھ دیا ہے اور حسین غلام دوں گا، علیم غلام دوں گا، تو یہ جنبا صاحب نے پھر کام نہیں کیا۔ اکرم محمود صاحب یہ جھوٹا مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے غلام کا ترجمہ غلام کی ہے، کیونکہ یہ مبشر جو غلام ہے، ذکی غلام جو ہے، حضور صاحب کا کوئی بیٹا ثابت نہیں ہوتا۔ حضور صاحب کی نرینہ اولاد 14 جون 1899 کے بعد ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد بھی ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ حکم حضرت مرزا غلام صاحب پر 8 الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں۔ وہ کہاں ہے وہ ذکی غلام؟ وہ پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ نے دیا ہی نہیں۔ اللہ نے بتا دیا ملہم کو بالباستہ اور حکیمانہ رنگ میں کہ اے میرے بندے، یہ تیرا جسمانی بیٹا نہیں ہے، میں تیری جسمانی بیٹوں کو اس الہامی پیشگوئی مسلم موت کے دائرہ بشارت سے یا اس الہامی پیشگوئی نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزما کے دائرہ بشارت سے باہر کر دیتا ہوں، میں نے کر دیا ہے یا وہ باہر ہو گئے ہیں۔
تو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، خاموش رہا. پھر آخر پہ مجھے نہیں پتا ان کو اللہ نے کھول کے بتا دیا تھا یا نہیں بتایا تھا. بہرحال وہ ان کی کوشش ضرور تھی کہ شاید میرے بیٹوں میں سے کوئی ہوگا، لیکن اللہ نے بطور اسماعیل لڑکا نہیں دیا تھا. تو یہ جو آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں ان کا غلام کا ترجمہ غلام کرتا ہوں، تو میں ٹھیک کر رہا ہوں. کوئی غلام کو دیا ہی نہیں، وہ تو لڑکا ہے ہی نہیں ان کا. تو جب وہ جسمانی لڑکے کے طور پر انہیں دیا ہی نہیں تھا، تو پھر میں نے اگر عربی زبان میں یہ الفاظ الہام نازل ہوئے انا نبشرک کا بے غلام، تو میں غلام کا اگر ترجمہ غلام کر رہا ہوں تو میں کیا اس میں غلط بات کر رہا ہوں؟ میں کیا اس میں غلط بات یعنی غیر انفیئر بات میں کیا کر رہا ہوں؟ کوئی نہیں کر رہا. میں تو وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو اس کا ہے بنتا ہے، جو ہے اس کا ترجمہ. اکرم محمود صاحب، آپ بھی اور آپ کے پہلے اکابرین نے یہ غلط کام کیا ہوا ہے. میں نہیں کر رہا. آپ دھکے کے ساتھ غلام کو بیٹا بناتے پھر رہے ہیں. انہوں نے بھی بنانے کی کوشش کی تھی پہلے 100 سال، وہ بناتے رہے ہیں. اور اب آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ تسلیم کر کے کہ ان دونوں وجودوں کو دو وجود ہیں. شروع میں آپ نے تسلیم کیا ہے، پھر آپ اس سے بھی وہ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ لڑکا اور غلام جو ہے ایک ہی لڑکے کا نام ہے. اور دوسرا، جب یہ ذکی غلام ملہم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا، تو پھر آپ اسے دھکے کے ساتھ بیٹا بنانے اور ثابت کرتے پھر رہے ہیں. اس کی کیا تک بنتا ہے؟ یہ تو آپ کی یہی فریب کاری ہے، دجل ہے. اللہ کو علم تھا کہ میرے مہدی، میرے امتی نبی، میرے حکم حضرت مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد اس کی اولاد نے اور اس کے دنیا دار صحابیوں نے کیا کرنا ہے. اللہ کو علم تھا، انسانوں کو کوئی علم نہیں تھا. نہ مرزا غلام صاحب کو علم تھا اس بات کا، اللہ کو علم تھا. تبھی اللہ نے الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان میں ایک وجود کی بجائے دو وجودوں کی خبریں دے دی. مین مرکزی کردار اس کا ذکی غلام نشان رحمت ہے. لیکن اسی الہامی پیشگوئی میں اللہ نے بطور ضمنی پیشگوئی کے، بطور فروئی پیشگوئی کے لڑکا کی پیشگوئی بھی داخل کر دی. اور پھر ملہم کے ذہن کو اس طرح بھیر دیا اللہ نے کہ ذکی غلام کے آگے اس نے خود لڑکا لکھ دیا. اللہ کے عذر کے ساتھ ہی اس نے یہ کام کیا. میرا یقین ہے کہ اللہ نے ان کا ذہن ادھر پھیرا، انہوں نے لکھ دیا. اور پھر وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں دینا تھا، نہیں دیا. اور جس کے لڑکے کے متعلق بھی یہ کہا کہ یہ مسلم موعود، یہ پسر موعود ہے، اس کو فوت کر لیا. جس پوتے کے متعلق کہا کہ یہی وہ نافلہ موعود ہے، اس پوتے کو فوت کر لیا. جن لڑکوں کے نام بطور تفاور رکھے وہ زندہ رہے، اور جن پوتوں کے نام کے متعلق حضور صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ نافلہ موعود ہے، تو وہ زندہ رہے. تو آگے ان زندہ رہنے والے لڑکوں میں سے یعنی بشیر الدین محمود نے یہ سارے غلط کام کیے، یہ کس بیانیاں کی، یہ جھوٹ بولے، جماعت پر قبضے کیے، اپنی دنیاوی گدی بنائی، اور اپنا خلافت کے نام پر ایک جھوٹا خاندانی مذہبی اقدار بنایا ہوا ہے. اور یہ کام اللہ کو علم تھا کہ میرے بندے کی وفات کے بعد اس کی اولاد نے کیا کرنا ہے. اور دنیا دار صحابی جو بنے پھرتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، اللہ کو علم تھا. اللہ نے پھر تبھی اس ذکی غلام مسیح الزمان یا نشان رحمت کی پیشگوئی میں بطور ضمنی پیشگوئی کے لڑکے کی پیشگوئی بھی داخل کر دی. اور اس طرح اس پیشگوئی کو بڑا ایک پیچیدہ اور انتہائی مشکل بنا دیا کہ کسی انسان کو پتہ نہ لگ سکے. اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیشگوئی کا علم اسی انسان کو دینا تھا جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح کا مستاق بنانا تھا، یعنی اس حادث کو اس نے دیا علم. آج میں کھول کے بتا رہا ہوں کیا وجہ ہے اکرم محمود صاحب، آپ کا نام نہاد خلیفہ، آپ کے پیٹ پرست مولوی میرا سامنا کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے. وجہ یہ کہ میں سچا ہوں اور صدق میرے پاس ہے، حق میرے پاس ہے، دلائل و براہین کا خزانہ میرے پاس ہے. اور آپ کے نام نہاد بنے پھرتے ہیں بلائے قادیان کے کھڑپینچ پیٹ پرست مولوی، یہ تو جھوٹے لوگ ہیں، ان کے پاس تو جھوٹ ہے. یہ جھوٹ کو میرے سامنے کیسے سچ بنا دے، یہ وجہ ہے کہ میرا سامنا نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں. آگے آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یعنی اس عزیز کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں عزیز منصور احمد صاحب کو کہ انہوں نے آپ لوگوں کو مس گائیڈ کیا. تو میں نے ضرور سے بہت زیادہ تفصیل سے یہ وضاحت کر دی کہ دو بیٹے جو ہیں ان کے متعلق یہ پیشگوئی تھی، اور غلام جو ہے وہ انہی کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ بیٹا ہی غلام ہوتا ہے. جزاک اللہ. تو دیکھیں آخر میں پھر آپ اسی طرف آ رہے ہیں کہ یہ لڑکا وجی اور پاک لڑکا اور ایک ذکی دونوں ایک ہی ہیں، جبکہ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں یہ دو وجود ہیں. اللہ نے اپنے الہامی کلام میں ایک کو لڑکا کہا اور اس کے متعلق وضاحت فرما دی وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، اور دوسرے کو ذکی غلام فرمایا اللہ نے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں وضاحت فرمائی کہ وہ کون ہوگا، کیا ہوگا،
کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کوئی اللہ خاموش رہا، اللہ نے کوئی وضاحت نہیں کی، لڑکے کے متعلق کر دی۔ تو آپ ان دونوں وجودوں کو، مرزا صاحب کے میں نے 2 اقتباس آپ کے آگے پڑھ کے سنے، ابھی بھی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ابھی بھی آپ ضدی بنے ہوئے ہیں۔ تو سامعین کرام اور اے میرے جماعت احمدیہ قبرستان سے تعلق رکھنے والے احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، خاکسار نے تو احمدیوں کو الہامی پیش گوئی کی حقیقت سے آگاہ کیا ہوا ہے، ذکی غلام کے متعلق احمدیوں کو بتایا ہے۔ میں نے کسی کو گمراہ نہیں کیا، حقیقت بتائی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فرزند ہے، وہ ذکی غلام، اور اس نے 6/7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے، حضرت مرزا غلام صاحب کی ذریت میں، یعنی روحانی اولاد میں پیدا ہونا ہے۔ احمدیوں کو گمراہ آپ کے اکرم محمود صاحب، آپ کے نام نہاد خلیفے جو کہ بلائے قادیان کے کھڑپینچ ہیں، انہوں نے، اور قبرستانی پیٹ پرست مولویوں نے، اور آپ ایسے جیلوں نے احمدیوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ خاکسار تو سچ بتا رہا ہے احمدیوں کو، 1 صدی کے بعد 1 صدی تک اپنے لوگوں کو گمراہ کیا، جھوٹ بولے، 72-74 دفعہ یوم مسلم محمود بنا کے جھوٹے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو یہ کام آپ کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ میں تو صادق ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اور وہ کھول کے اس کے مطابق اس علم کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ذکی غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فرزند ہے، اور اس الہامی پیشگوئی کا مصداق یہ عاجز اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے۔ تب میں اعلان کرتا ہوں کہ اس الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزما کا اللہ نے مجھے مصداق بنایا ہے۔ خاکسار وہی موت نشان رحمت ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو چلہ و شاعت میں بخشی تھی۔ جناب اکرم محمود صاحب اور دیگر قبرستانی احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور دیگر جو بطور خاص مخالفین احمدیت جو ہیں، میرے مخالف ہیں، آپ سب کو واضح رہے کہ خاکسار ایک تو قرآن کریم اور حضرت مرزا غلام صاحب کے مبشر الہامات کے مطابق احمدیوں کو سچ بتا رہا ہے کہ ایک تو غلام کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 مختلف معنی میں استعمال فرمایا ہوا ہے، یعنی ایک معنی جسمانی لڑکا، اور دوسرا جو معنی ہے اللہ تعالیٰ نے لفظ غلام کو جس معنی میں استعمال فرمایا ہے وہ یوتھ، ینگ بوائے، یعنی اردو کا لفظ جو غلام ہوتا ہے اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے ملہم کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا۔ ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ 13 مبشر الہامات اس کا قطعی ثبوت ہیں، اور آپ سب الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر یہ الہامات پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ خاکسار یہ بھی آپ سب کو بتانا چاہتا ہے کہ موسی مریم کمباری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کمباری کو ذکی غلام کی بشارت دی، اور پھر اس کمباری کے بطن سے ذکی غلام کو پیدا کر کے اور اسے دے کر دکھا دیا۔ حالانکہ اولاد پیدا ہوتی ہے شادی ہونے کے بعد، میاں بیوی کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کمباری لڑکیوں کے گھر میں اولاد نہیں پیدا ہوا کرتی۔ نیک جڑی لڑکیاں ہوتی ہیں، متقی جو خواتین ہوتی ہیں، کمباری جب ہوتی ہیں ان کے بطن سے کوئی اولاد نہیں پیدا ہوتی، لیکن یہاں پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کمباری موسی مریم جو تھی اس کو ذکی غلام کی بشارت بخشی، اور پھر بشارت کے بعد اس کمباری کے بطن سے ذکی غلام کو پیدا کر کے اس کو دے کر دکھا دیا کہ میں قادر مطلق ہوں، کن فیکون کی زبردست طاقتوں کا میں مالک ہوں، تو کر دیا۔ لیکن برخلاف اس کے خاکسار کے آقا محمدی مریم مرزا غلام احمد اسلم اگرچہ شادی شدہ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے شادی شدہ برگزیدہ بندے کو ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا، ان کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ لیکن ایک کماری موسی مریم وہ کے گھر میں بشارت بھی دی اور اس کو اس کے بطن سے پیدا کر کے بھی دکھا دیا۔ یہ اکرم محمود صاحب اور دیگر خالدین احمدیت اور میرے دیگر جو مخالفین ہیں ان سب سے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، آپ اس کو قبول کر لیں، اللہ سے لڑائی نہ کریں، اس میں آپ کو کوئی فلاح نہیں ملے گی سوائے ذلت اور رسوائی کے۔ اور یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، پیشگوئیاں ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے کہ اپنی ان پیشگوئیوں کو جس انسان کو چاہے ان کا مصداق بنائے، وہ اللہ کا حق ہے، لوگوں کو کوئی حق نہیں، بلکہ ملہم جس پر یہ پیشگوئی نازل اللہ کرتا ہے، کوئی پیشگوئی وہ اس ملہم کو بھی اللہ حق نہیں یہ دیتا کہ وہ اس پیشگوئی کو اپنی مرضی سے چسپاں کرے،
یا اس کا کوئی کسی کو مصداق بنائے اپنی اولاد میں سے یا کسی کو. اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں حق دیتا، اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے الہامی پیش گوئی نشان رحمت کو کا بھی مصداق اللہ نے خود بنایا اس عاجز کو. اللہ نے ملہم کو بھی حق نہیں دیا تھا. ہاں وہ ڈھونڈتا رہا اپنے اولاد میں اس ذکی غلام کو، لیکن اللہ نے دی ہی نہیں ان کو. اور یہ ساری تفصیل میں نے بتائی ہے، اور امید ہے جناب اکرم محمود صاحب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس نے ویڈیو میں عزیز منصور احمد صاحب کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کی ہے یا بیانوں میں تضاد پیدا کیا ہے، یہ سب اس کے جھوٹ کی علامتیں ہیں. غلطی خوردہ انسان ہو اکرم محمود صاحب، اللہ سے ڈرو، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو اکرم محمود صاحب میں آپ کو صرف یہی کہتا ہوں کہ جو ولیوں کے پردے میں ڈاکو ہیں یارو، کسی شاعر کا شعر ہے آپ لوگوں کے متعلق بڑا فٹ بیٹھتا ہے. جو ولیوں کے پردے میں ڈاکو ہیں یارو، نقاب ان کا رخ سے اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ عاجز بھی اور میرے ساتھی بھی. علاوہ اس کے خاکسار کا اس سے پہلے والا لیکچر جو لیکچر نمبر 110 ہے، نبیوں کی اجتہادی غلطی، اور اللہ تعالیٰ اس اجتہادی غلطی کو حکیمانہ رنگ میں کس طرح دور فرماتا ہے، یہ بھی alghulam.com پر لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. عزیزم ظہور احمد صاحب کی طرف سے 2 سوالات عزیزم طارق چوہان صاحب سے پوچھے گئے ہیں. وہ سوال ان کے تو نہیں ہوں گے، کسی نے ان سے پوچھے ہوں گے، اس نے آگے چوہان صاحب کی طرف فارورڈ کر دیے. سوال کنندہ فرماتا ہے کہ طارق چوہان صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی اجتہادی غلطی کو خدا تعالیٰ نے کس طرح دور فرمایا. یہ عزیزم ظہور احمد صاحب اس کو، یہ جو میرا لیکچر نمبر 110 ہے، اس کو بتائیں تو غور کے ساتھ سنیں. نبیوں کی اجتہادی غلطی اور اللہ تعالیٰ اس اجتہادی غلطی کو حکیمانہ رنگ میں کس طرح دور فرماتا ہے. اس میں نے بڑا کھول کے بتا دیا ہے کہ مرزا غلام احمد سے اجتہادی کس طرح غلطی ہوئی، بلکہ اللہ نے کروائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس اجتہادی غلطی کو کیسے دور کیا. وہ اس طرح کہ جس طرح حضور صاحب نے جس بیٹے پر بھی ہاتھ رکھا کہ یہی وہ مسلم موعود ہے، اللہ نے اس کو فوت کر لیا. یہ اجتہادی غلطی کو دور کیا تھا اللہ نے. نہ وہ بیٹا زندہ رہے، نہ یہاں پر کوئی مسئلہ پیدا ہو، نہ اللہ تعالیٰ کا برزدہ بندہ اس کا ذمہ دار پہ بنے. تو جن بیٹوں کے نام بطور تفاور رکھے وہ زندہ رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ متواتر الہامی بشارتیں نازل فرماتا رہا ملہم پر، حتیٰ کہ 14 جون 1899 کو ان کے گھر میں آخری بیٹا پیدا ہوا مرزا مبارک احمد. اس کے بعد بھی ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ 8 الہامی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے حکم حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل فرمائیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ ذکی غلام تو تیرا جسمانی بیٹا نہیں ہے، اور یہ جو تو نے بشیر اول کو متعلق یہ کہا تھا کہ یہ مولود مسعود ہے، یا مرزا مبارک احمد کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ 3 کو 4 کرنے والا یہ مولود مسعود یہ وہی لڑکا ہے جس کی پیشگوئی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ہے. تو اس کو بھی دونوں لڑکوں کو اللہ نے فوت کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اجتہادی غلطی جو تھی اپنے برزدہ بندے کی، جو خود میں ہی سمجھتا ہوں، میرا ذاتی خیال ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے کروائی تھی ان سے کہ ذکی غلام کے آگے انہوں نے بریکٹ میں لڑکا لکھا، اور وہ ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی اس اجتہادی غلطی کو دور فرما دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اجتہادی غلطی پر قائم نہیں رکھا. تو یہ ظہور صاحب میں یہ جواب دے رہا ہوں، لیکن وہ لیکچر نمبر 110 بغور سنیں وہ جو بھی سوال کرنے والا ہے. اگلا سوال اس طرح ہے کہ طارق چوہان صاحب آسم نے کا یہ فرمان وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نبی بعدی، اور میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیا یہ آپ کی اجتہادی غلطی تھی؟ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، بڑا میرے لیکچر موجود ہیں، میرے خطبات موجود ہیں، میرے مضامین لکھے ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو آسم نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی صاحب شریعت نبی نہیں دنیا میں آئے گا. خاتم النبیین ہوں، میرے بعد، لا نبی بعدی سے مراد یہ ہے کہ میرے بعد کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آئے گا. وگرنہ قرآن کریم میں سورۃ فاتحہ، سورۃ النساء، سورۃ الاعراف، سورۃ الانعام اور بہت ساری اور صورتیں ہیں جہاں پر بھری پڑی ہیں کہ یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ تو قیامت تک جاری و ساری رہے گا آسم کے بعد بھی. لیکن جو لوگ بھی بطور مجدد مبعوث کیے جائیں گے وہ سارے ایک لحاظ سے ایک رنگ میں امتی نبی ہوں گے، آسم کے غلام ہوں گے، آسم کا فیض پا کر وہ کھڑے ہوں گے. یہ آسم کا فیض پانے سے ان کو اللہ تعالیٰ یہ عزت دے گا کہ وہ امتی نبی کے طور پر، غلام نبی کے طور پر، ذیلی نبی کے طور پر وہ مبعوث ہوں گے، قیامت تک ہوتے رہیں گے. تو یہ
مطلب ہے انا خاتم النبین ولا نبی بادی، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو بڑی ہمارے مخالفوں نے یعنی غیر احمدی مسلمانوں نے یہ غلطی کی ہوئی ہے کہ انہوں نے آسم کی اس حدیث پر ختم نبوت کا دفتر بنا لیا، وہ نبوت کو بند کر کے بیٹھ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود سورۃ النساء میں فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس نبی کے پیروکار ہوں گے میں ان کو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور رسالوں میں سے بناؤں گا۔ تو یہ انعامات اللہ کی ہیں، اللہ نے فیصلے کرنے ہیں۔ مولوی کون ہوتے ہیں، لوگ کون ہوتے ہیں نعمتوں کو بند کرنے والے؟ تو امید ہے کہ ظہور صاحب کو یہ ان کے سوال جو ہیں ان کا جواب مل گیا ہوگا۔ خاکسار کا اکرم محمود اس طرح دیگر خالدین احمدیت، قبرستانی مولویوں اور بلائے قادیان کے نمبرداروں کو کھلا چیلنج ہے سامعین کرام کہ اگر وہ وجیح اور پاک لڑکے اور ایک ذکی غلام دونوں کو ایک وجود ثابت کر دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ذکی غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی لڑکا ثابت کر کے اس کے متعلق یہ ثابت کر دیں کہ وہ ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد تھے، تو خاکسار نہ صرف مخالفین کو منہ مانگا انعام دے گا بلکہ اپنے دعویٰ پر بھی نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر اکرم محمود صاحب نے یا کسی جیالے نے میرے ساتھ گفتگو کرنی ہے اسکائپ پہ یا پیور ڈسکشن پروگرام جو ہے امیر فیصل صاحب کا، تو ان کو میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان کو نمائندگی کا لیٹر لینا ہوگا، کیونکہ میں 2014 سے اکرم محمود صاحب کو سمجھا رہا ہوں، ایک بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں تو ان کے سارے سر کھپا کے تھک گیا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ کن اور با مقصد اور ایسی بات چیت ہماری ہو اسکائی پہ بھی، پیور ڈسکشن پروگرام پہ بھی، جس کا کوئی نتیجہ نکلے۔ تو کوئی بھی اگر چاہے تو نمائندگی کا لیٹر لے کے مجھے بتا دے تو انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا، وگرنہ اپنے نام نہاد خلیفہ صاحب کو کہہ دیں اکرم محمود صاحب کہ وہ میرے سامنے آ کے ثابت کر دیں 2 چیزیں، تو انشاءاللہ نہ صرف اس کے بعد میں اپنا منہ مانگا انعام دوں گا آپ لوگوں کو، آپ کے نام نہاد خلیفے کو، بلکہ اپنی دعوے پر نظر ثانی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ اکرم محمود اگر تیار ہے تو نمائندگی کا لیٹر ہے کہ مجھے اطلاع کر دیں، تو انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا، اور میں بتا دوں گا کہ میں آپ بتائیں پروگرام، امیر فیصل صاحب کو کہہ دوں گا کہ بتائیں اپنا پروگرام، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو اس کے بعد یا مرزا مسعود احمد صاحب آ جائے یا ان کا نمائندہ بن کر اکرم محمود صاحب آ جائے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کا سامنا کروں گا۔ تو اسی پر میں اپنا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں۔ جناب اکرم محمود صاحب اور دیگر خالدین احمدیت سے گزارش ہے آخر پر کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ کو بچانے کے لیے قادیانی خلیفہ اور قادیانی مولویوں کا خاکسار کے ساتھ بات نہ کرنے کا اور ہمیں ایک قسم کے شیب ابی طالب میں بند کرنے کا جو مکر اور فریب ہے، خاکسار ان کے اس مکر اور فریب کا ساحل الدہانوی کے ان اشعار کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ وہ بڑے خوبصورت الفاظ میں کہتے ہیں اس قسم کے مکار اور فریبیوں کو۔ وہ کہتے ہیں میری صدا کو دبانا خیر ممکن ہے، میری صدا کو دبانا خیر ممکن ہے، مگر حیات کی للکار کون روکے گا؟ فصیل آتش و آہن بہت بلند سہی، فصیل آتش و آہن بہت بلند سہی، بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا؟ نئے خیال کی پرواز روکنے والوں، نئے خیال کی پرواز روکنے والوں، نئے عوام کی تلوار کون روکے گا؟ اسی پہ خاکسار اپنا لیکچر ختم کرتا ہے، اور یہ دعا کرتا ہوں رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مظلوم فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر فساحقہم تسحیقا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم الفاسقین، رب انصرنی علی القوم الکافرین، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہو و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ عبارت کی خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، یہاں سے لے کر جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت بشیر اول کی نسبت ہے، یعنی یہ ایک پیش گوئی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد کی جو عبارت ہے اس کے ساتھ فضل ہے، اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، یہاں سے لے کر آخر تک کی جو عبارت ہے وہ مسلم موت کے متعلق ہے۔ جب یہ پیش گوئی نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تجھے ایک وجیح پاک لڑکا دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا دیا جائے گا۔
یہاں حضور علیہ السلام نے اجتہاد فرمایا اور زکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھا. تو آپ نے بریکٹ میں لڑکا لکھتے ہوئے یہ اجتہاد کیا تھا کہ یہ ساری کی ساری پیش گوئی ایک وجود کے متعلق ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا یہ ایک نہیں دو وجود ہیں. یعنی پہلا لڑکا وجیح و پاک لڑکا ہے، اور دوسرا لڑکا جہاں آپ نے اجتہاد کیا تھا بریکٹ میں لڑکا، وہ دوسرا لڑکا ہے. آپ اس کو غلط ثابت کر کے دکھا دیں، میرا آپ کو چیلنج ہے. آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زکی غلام کو بریکٹ میں لڑکا لکھا تھا اور لکھ کر وجیح اور پاک لڑکا اور زکی غلام کو ایک لڑکا خیال کیا تھا؟ تو آپ کا یہ اجتہاد غلط نکلا. آپ نے خود تصحیح کی کہ یہ ایک نہیں دو لڑکے ہیں، ایک لڑکا وجیح اور پاک لڑکا اور دوسرا زکی غلام. منصور صاحب آپ بالکل درست فرماتے ہیں کہ اس پیش گوئی کو ایک لڑکے کی پیدائش پر مشتمل سمجھا گیا. جب وہ لڑکا یعنی بشیر اول فوت ہو گئے تب یہ منکشف ہوا کہ اس پیش گوئی میں دو لڑکوں کی پیدائش کا ذکر ہے. ایک بشیر اول جس نے ابتدائی عمر میں فوت ہو جانا تھا، اور دوسرا مسیل بشیر اول یا بشیر ثانی جس نے لمبی عمر پانی تھی اور مسلم موعود ہونا تھا. یہ دو لڑکوں کی پیدائش پر مشتمل تھی. اب آپ جو کنفیوز ہو رہے ہیں وہ کنفیوز ہو رہے ہیں لفظ غلام سے. تو جب تک آپ غلام کے معنوں کا تعین ذہن میں بالکل کلیئر نہیں کر لیں گے آپ اس کنفیوژن سے باہر نہیں نکل سکتے. کیونکہ جمبا صاحب نے غلام 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 اور زکی غلام سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ کہہ کر آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ گویا زکی غلام یا غلام ایک الگ وجود ہے اور اس کے معنی بیٹے کے نہیں ہیں، حالانکہ غلام کا مطلب بیٹا ہی ہے. تو یہ جو بیٹا عربی زبان کا لفظ ہے منصور صاحب، یہ مشترک ہے ان دونوں بیٹوں کے ساتھ. یعنی بشیر اول وہ بھی غلام ہے اور بشیر ثانی یہ بھی غلام ہے، کیونکہ وہ بھی بیٹا ہے بشیر اول بھی اور یہ بھی بیٹا ہے، اور غلام کا مطلب بھی بیٹا ہے. اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے تو آپ اس کنفیوژن سے نکل جائیں گے کہ جب ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، تو یہ اردو زبان کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ کار ہے. اسے لینگویج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے مراد کوئی دو الگ الگ یہ وجود نہیں ہو گیا کہ وجیح اور پاک لڑکا الگ ہے اور زکی غلام کوئی الگ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ میں تجھے ایک وجیح اور پاک لڑکا دوں گا اور ایک زکی غلام دوں گا. وہ اسی کی ہی دوسری ڈسکرپشن ہے، وہ اسی کی ہی دوسری ڈسکرپشن ہے قرآن کریم کے الفاظ میں. یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہا جائے کہ میں آؤں گا، میں ضرور آؤں گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں 2 دفعہ آؤں گا. جب آپ اطمینان سے ذرا میرے اس جملے پر غور کریں، مثلا یہ کہا جائے کہ تجھے ایک بیٹا ملے گا، تجھے ایک فرزند عطا ہوگا، تجھے ایک غلام دیا جائے گا، تجھے ایک جانشین ملے گا، تجھے تیرے تخت کا ولی عہد دیا جائے گا، تو یہ کوئی 5 وجود نہیں ہو جائے، وہ ایک ہی وجود ہوگا. یعنی بیٹا، اس کی مختلف ڈسکرپشنز بیان کی گئی ہے وضاحت کے لیے. تو منصور صاحب اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جمبا صاحب کے پیروکاروں کو اس لیے کنفیوز کیا گیا، غلام کا ترجمہ بیٹا نہ کر کے اور غلام 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 کی رٹ لگا کر، کہ کہیں لوگوں کا دماغ مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے کی طرف نہ جائے اور وہ ان کو اس مخمس میں ڈال دیا جائے کہ یہ غلام کوئی الگ مخلوق ہے. حالانکہ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ غلام کا مطلب بیٹا ہے. مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات ہمیں بتا رہے ہیں کہ غلام کا مطلب بیٹا ہے. لیکن جمبا صاحب نے
مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں، جہاں خود انہوں نے غلام حسین کا ترجمہ حسین بیٹا کیا ہے، غلام علیم کا ترجمہ علم والا بیٹا کیا ہے، وہاں جمبا صاحب نے دانستہ ان کا ترجمہ نہیں کیا اور غلام حسین کو غلام حسین ہی لکھ دیا ہے کہ حسین غلام دوں گا، علیم غلام دوں گا۔ تو یہ جمبا صاحب نے فیر کام نہیں کیا کہ انہوں نے آپ لوگوں کو مس گائیڈ کیا۔ تو میں نے ضرورت سے بہت زیادہ تفصیل سے یہ وضاحت کر دی کہ دو بیٹے جو ہیں ان کے متعلق یہ پیش گوئی تھی، اور غلام جو ہے وہ انہی کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ بیٹا ہی غلام ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔